جی السلام علیکم، میں رعوف کلاسر آپ کے سامنے نئے ویلا کے ساتھ حاضر ہوں۔ میں آج کی سب سے بڑا سوال ایک کوشچن ہے، جو ہی آپ کو پتہ ہے الیکشن کی ڈیٹس پروگریس ہو رہی ہیں، نامینیشن پیپرز ہیں، اٹھائے جا رہے ہیں، لوگ پکڑے جا رہے ہیں، ان سے پیپر چھینے جا رہے ہیں، سگنیچر نہیں کرنے دیا جا رہا، ویری بلیٹنٹلی یہ سارے کام ہو رہے ہیں، سب کی آنکھوں کے سامنے ہو رہے ہیں، اور وہ کوئی بھی کہیں سے کچھ نہیں کر پا رہا، اور آپ کو لگتا ہے کہ ہیلپ لیسنیس ہے، اور ایک یا لوگوں میں، پارٹیز میں، میڈیا میں، جتنی مطلب میڈیا پہ بہت سارے لوگ ہمیں اعتراضات کرتے ہیں، وہ میڈیا کیا کر سکتے ہیں؟ میں بھی تو بات کر رہا ہوں، آپ بھی کرتے ہیں، چینل بھی اینکر کر رہے ہیں، ہم کوئی ایگزیکٹو پاورس تو نہیں ہے، وی کین جسٹ ریز دا ایشو۔ ہم ہر دور میں ہی، خان صاحب کے دور میں بھی آپ کو پتہ ہے وہ میڈیا پہ وہ بھی ناراض رہتے تھے میڈیا پہ، اور ان کو میڈیا کی اس وقت برا لگتا تھا۔ نواز شریف صاحب کو اپنے دور میں برا لگتا تھا، زرداری صاحب ہمیں سیاسی اداکار کہتے ہوتے تھے جب وہ صدر پاکستان تھے۔ یہ کسی کو کوئی اچھا نہیں لگتا ہوتا میڈیا، مطلب میں بھی ہوتا مجھے بھی اچھا نہ لگتا، مطلب تنقید کس کو اچھی لگتی ہے؟ آپ کو لگتی ہے، مجھے نہیں لگتی، کوئی اچھی نہیں لگتی، میرے اوپر بھی کرے گا مجھے بھی نہیں اچھی لگے گی، آپ کو انسانی مزاج ہے ساری چیزوں کا۔ وہ سارے لوگ پھر وہ چڑھائی کر دیتے ہیں کہ میڈیا اور عدالتیں کچھ نہیں کر پا رہی۔ اس پہ ایک لمبی ڈیبیٹ ہے، پھر کسی وقت کی جا سکتی ہے کہ میڈیا اور عدالتوں کو کس نے پاورفل کرنا تھا، انسٹیٹیوشنز نے، پارلیمنٹ نے، پرائم منسٹر نے، کیبنٹ نے، ان تمام لوگوں نے۔ آپ نے میڈیا کو یا اپنی اپوزیشن کو، یا واچ ڈاگ جنہیں کہا جاتا ہے، یا کورٹس جو ہیں نا، ان کو آپ نے ان کو مضبوط کرنا ہوتا ہے، ان کے فیصلوں کی رسپیکٹ کرنی ہے، تنقید کا احترام کرنا ہوتا ہے، تاکہ انسٹیٹیوشن اتنے پاورفل ہو جائیں کہ کل کو کچھ اور ایکسٹرا کانسٹیٹیوشنل فورسز بھی اگر وہ اٹیک کریں اور آپ اپوزیشن میں ہوں، تو یہ ادارے اتنے اسٹرانگ ہوں کہ یہ آپ کو دفاع کر سکیں۔ اور سیڈلی ماضی میں تو ہم نے دیکھا ہے کہ عدالتوں پہ حملے بھی ہوتے رہے، نواز شریف صاحب کی پارٹی نے 1998 میں حملے بھی کروائے سپریم کورٹ آف پاکستان پہ۔ خان صاحب وزیر اعظم بنے تو ان کو بھی ان سے ناراضگیاں رہیں، شدید تنقید کرتے رہے، جا کے اٹھا کے دیکھ لیں، ان کی تقریریں بہت زیادہ تھیں، وہ میڈیا سے بھی ناراض تھے، جیسے میں نے کہا پارلیمنٹ سے بھی، عدلیہ سے، ہر ایک سے ناراض تھے جو بھی تنقید کرتا تھا۔ پیچھے چلے جائیں تو زرداری صاحب ہیں، وہ بڑے ناراض تھے کیونکہ ان کے $60 ملین کا کیس ہے، ری اوپن ہو گیا تھا، جو منی لانڈرنگ کا، ان کا وہاں سوئٹزرلینڈ میں پیسے پڑے ہوئے تھے، جو لیٹر لکھوانے کا مسئلہ بنا تھا۔ چیف جسٹس افتخار چودھری نے کہا جناب کے کیسز جو ہیں جناب مشرف نے بند کر دیے تھے۔ جناب مشرف صاحب نے اپنے اقتدار کے لیے ڈیل کی این آر او دیا بینظیر بھٹو صاحب اور زرداری صاحب کو، تو ان کی پہلی شرط یہ تھی کہ ٹھیک ہے جی ہم آپ کو صدر پاکستان بنوائیں گے، لیکن پہلے ہمارے جو کیسز ہیں وہ کلوز کریں، اسپیشلی جو منی لانڈرنگ کا وہ کیس تھا وہاں پہ سوئٹزرلینڈ میں، وہ بند کروائیں جو آپ نے۔ اور باقاعدہ جناب مشرف صاحب کے اٹارنی جنرل نے انہوں نے بند کروایا اس کو کہ یہ آپ کو میں سے یہ پیسے معاف کر دیں۔ وہ جناب مشرف جو لوٹ مار کا پیسہ نکلوانے آئے تھے، انہوں نے ہی وہ لوٹ مار والی ساری ڈیل جو ہے نا بند کی تھی۔ خیر یہ ایک علیحدہ کہانی ہے۔ اس وقت سب سے بڑا جو مسئلہ ہے کہ کسی کو نہیں اچھی لگتی اگر عدالتیں آزاد رہنے دیتے، اگر میڈیا آزاد رہنے دیتے، انسٹیٹیوشن بننے دیتے، اور تھوڑا سا آپ بھی اپنا کریکٹر کنڈکٹ ٹھیک رکھتے، پارلیمنٹ کو سیریس لیتے، وزیر اعظم ہاؤس کو سیریس لیتے، اور جو لگتا کہ آپ کوئی یہاں ذاتی وینڈیٹا پہ نہیں ہے، کوئی دشمن سیٹل نہیں کر رہے، سیاست کر رہے ہیں، تو یہ حالت نہیں ہونی تھی۔ جو سپیس آپ نے دی ہے کہ آج یہ ہو رہا ہے کہ 2017-18 میں نواز شریف صاحب کہتے ہیں جی مجھے اسی طریقے سے آؤٹ کرا دیا گیا تھا، مجھے نہیں لڑنے دیا گیا تھا، مجھے میری بیٹی کے ساتھ ڈال دیا گیا تھا جیل میں۔ اب وہی خان صاحب اور ان کی پارٹی کہہ رہی ہیں، اب اس وقت نواز شریف صاحب کو آئین قانون یاد آتا تھا جب ان کو نکالا گیا، اب عمران خان صاحب کو آئین اور قانون یاد آتے ہیں۔ ان تمام کو آئین اور قانون اس وقت یاد آتے ہیں جب یہ اپوزیشن میں ہیں، حکومت میں بیٹھے ہوں تو یہ میں آپ کو بالکل، مجھے 30 سال ہو گئے جرنلزم کرتے ہوئے سر، 25 سال اسلام آباد میں ہو گئے، میں نے بڑا قریب سے دیکھا ہے، کوئی ان میں سے آئین قانون کانسٹیٹیوشن پہ نہیں یقین رکھتا۔ یہ میں آپ کو جھوٹ نہیں کہہ رہا، یہ مجھ سے اگر پوچھیں، میں نے ان کو بڑا قریب سے دیکھا ہے، میں نے پارلیمنٹ کو مجھے کور کرتے 20-21 سال ہو گئے، ان سیاستدانوں کو بڑا قریب سے، میرے جان پہچان دعا سلام رپورٹنگ میں نے ان کو بڑی قریب سے کر کے دیتی ہے۔ نن آف دیم بلیو ان یہ جو سپریمیسی آف لا، ایکویلٹی، یہ سب کچھ برابری پہ ہونا چاہیے، قانون ہونا چاہیے، تو فلانا ہونا چاہیے، یہ سارے ڈھکوسلے ان کے اس وقت ہیں جب یہ اپوزیشن میں، پاور میں آ جائیں یہ ڈکٹیٹر ہیں، یہ فاشسٹ ہیں۔ بس نہیں چلتا یہاں پہ یہ پھانسی گھر لگا دیں، اور اپنے ناقدین پہ، اور اپنے وہ میڈیا ہو، عدالتیں ہوں، اپوزیشن ہو، سول سوسائٹی کے گروپس ہوں، ان کو ٹانگ دیں۔ یاد ہے یہ 5000 اس وقت آئی تھی، بات ہوئی تھی، انہوں نے فرمایا تھا جنرل باجوہ صاحب نے، یہ صحافیوں کو کہا ہوا ہے کہ 5000 لوگوں کی ہم نے لسٹ بنائی ہوئی ہے، اور ان کو ہم مطلب فارغ کر دیں گے، ٹانگ دیں گے، یا جو بھی کر دیں گے، ان کو ختم کر دیں گے، ملک ٹھیک ہو جائے گا۔ اس وقت عمران خان صاحب کی حکومت تھی، اور فیصل واڈا صاحب نے بیٹھ کے باقاعدہ میرا خیال حامد میر صاحب کے شو میں کہا تھا کہ 5000 بندہ ٹانگ دے تو سارا کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ یاد ہے آپ لوگوں کو؟
उस वक्त टांगने की बातें हो रही थी। ये जमहूरियत थी, ये कानून था, आइन था कि उनको उड़ा दिया जाए तो मुल्क ठीक हो जाएगा सारी चीज़ों को। सो उस वक्त कोई आपको नहीं, उन्होंने 5,000 बंदे की लिस्ट बनाई हुई थी कि ये वो लोग हैं जो इस मुल्क की खराबी में मुलव्वस है। क्यों मुलव्वस है? क्योंकि ये हमारे ऊपर तनकीद करते हैं, हमारे ऊपर रोकने की कोशिश करते हैं। जमहूरियत में तो आप ऐसे नहीं करते ना, 5,000 बंदा अगर आपका क्रिटिक को मुखालिफ हो तो आप उसको टांगने की बातें तो नहीं करते। उस वक्त वो था, वो नवाज शरीफ साहब को आइन और कानून याद आया हुआ था। इमरान खान साहब बिल्कुल इस चीज़ के हक में थे, नहीं जो टांग दो। आजकल फिर इमरान खान साहब को आइन और कानून याद आया, नवाज शरीफ साहब कहते हैं टांग दो जी, इनको जितने पीटीआई के लोग हैं पकड़ लें, उनके घरों में घुस जाएं, बच्चों को उठा लें, थ्रेट करें, धमकियां दें, इलेक्शन न लड़ने दें, उनको मफरूर कर दें, शनाख्ती कार्ड ब्लॉक कर दें, नॉमिनेशन पेपर ना जमा कराने दें। ही डैम्स केयर। मतलब अब इसमें दुख वाली बात यह है जो मुझे उसकी उसकी समझ नहीं आ रही कि ये आपके ये डेमोक्रेटिक लीडर हैं। नवाज शरीफ साहब को आइन और कानून जो है उस वक्त नहीं याद, अब उनको आइन कानून याद नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है। खान साहब को 2018 में नहीं याद आ रहा था या हुकूमत में याद नहीं आ रहा था। हैविंग सेड ऑल दिस, जो आज का मेन है उसमें था कि क्या खान साहब के बगैर, मतलब वाज़ेह लग रहा है दो चीज़ों का, कि बल्ले का निशान भी शायद ना मिले खान साहब को। वही मैंने जैसे बार बार कह रहा हूँ, घड़ी का निशान मिल जाएगा कि ले ये घड़ी पहने और जाएँ और वो जलसे में अब घड़ी के नारे लगवाएं और घड़ियाँ छपवाएं अपने उस पर, और डेफिनेटली जो उनके मुखालफिन हैं इसका फ़ायदा उठाएंगे। वो तोशा खाना वाला जो घड़ी वाला स्कैंडल आया था कि खान साहब ने बेच डाली थी, शहजादा मोहम्मद वाली जो है, सो वो है। दूसरा ये है कि चले आप बल्ले को रो रहे हैं, यहाँ तो खान साहब भी आपको नज़र नहीं आ रहे बैलेट पे, उनके नॉमिनेशन पेपर्स का मसला बना हुआ है। सो इससे बिग सवाल ये उठता है कि क्या इस तरह के इलेक्शन कराने से, जिस तरह के हो रहे हैं ब्लैटेंटली, मतलब क्लियरली तौर पर पुलिस और लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज आपको नज़र आ रही हैं कि जो आउट हैं, और कोई बंदा जो भी इलेक्शन लड़ना चाहता है, जाना चाहता है, थोड़ा सा भी शक है कि पीटीआई का है या पीटीआई का सपोर्टर है या आज़ाद भी होकर ये करना चाह रहा है, तो उनको उठा लिया है। तो क्या इनकी खान साहब के बगैर इलेक्शन होगा, इमरान खान साहब के बगैर, तो ये किस तरह की पार्लियामेंट होगी, या इसमें क्या इसके मॉरल ग्राउंड होंगे, क्या इसकी एक्सेप्टेंस होगी लोकली और इंटरनेशनल लेवल पे, और प्लस जिन लोगों की मदद से नवाज शरीफ साहब इस तरह का इलेक्शन मैनेज मनूवर करके आ रहे हैं, अपनी उनकी कितनी स्ट्रेंथ होगी। मतलब काना होना नहीं कहते किसी को, काना होना भी, आप तो काने हो गए। अब इमरान खान साहब का क्या मसला था 2018 में, वो जनरल बाजवा और वो जनरल फैज़ ला रहे थे ना, उनके काने थे, दूसरे लफ्ज़ों में उन्होंने एक्सटेंशन भी ली और आर्मी चीफ भी बनना चाहते। लिहाजा सारी हुकूमत कौन चला रहा था? जनरल बाजवा साहब चला रहे थे, जनरल फैज़ चला रहे थे। खान साहब खुद कहते हैं कि मुझे तो पता ही नहीं था, सारे आर्डर वहीं से हो रहे थे, बातें कर, बिकॉज कि यू न्यू इट के उन्होंने आपको यहाँ तक लेकर आए हैं। धांधली की नहीं की, जितवाया, कैसे जितवाया, बाजू मरोड़े पार्टियों के, आपको उन्होंने वज़ीर आज़म बनवा दिया। और आपको पता था कि आपका वोट नहीं थे, अगर सपोर्ट ना होती जनरल कियानी और बाजवा साहब की तो आप नहीं जीत सकते थे, आप वज़ीर आज़म नहीं बन सकते। सो उनको पता था कि ही इज़ देयर बिकॉज ऑफ अस, और उन्हें डिक्टेट करवाया सारे का सारा। और इंतज़ाम, मतलब कब तक, वो कहते हैं ना एक दिन नाक में, मतलब नाक तक पानी आ जाता है, तो खान साहब का भी आ गया था। 3.5 साल तो सफ़र किया उन्होंने। फिर एक दिन 6 अक्टूबर 2021 था मेरा ख्याल है, जब वो उस डीजी उसके ISI की अगर नॉमिनेशन हुई तो खान साहब डट गए कि मैं तो नहीं मानता। क्योंकि एक होता है ना बंदे का पेशेंस लेवल होता है, एक बॉइलिंग पॉइंट होता है। तो खान साहब 3.5 साल तो करते रहे जी, ठीक है मैं काना था, मुझे लेकर आए, मुझे इन्होंने वज़ीर आज़म बनवाया, आई एम ग्रेटफुल, बट फाइनली ही सेड इनफ इज़ इनफ। और जो इनफ इज़ इनफ के बाद हुआ वो सामने है। खान साहब जेल जा बैठे हैं, पार्टी उनकी इस वक्त अंडरग्राउंड है, लोग भागे हुए हैं, घरों पे छापे, वो सब कुछ हो रहे हैं। वही रूट नवाज शरीफ साहब ने ले लिया है। मुझे समझ नहीं आती कि नवाज शरीफ साहब को अगर इन इलेक्शन में वही कुछ हो रहा है कि आपको भी वो मैनेज करके अपने मुखालफिन को उनके बाजू मरोड़ के इलेक्शन से फरार करके जेलों में डाल के आपको भी जितवाया जाएगा, आपको भी काना किया जाएगा जैसे इमरान खान साहब को किया गया था, आपकी कितनी वैलिडिटी होगी, कितनी आपकी एक्सेप्टेंस होगी, कितनी पावर होगी, कितनी क्लाउट होगी, आप खड़े हो सकेंगे? जो लोग आपको सैल्यूट मारते हैं क्या उनकी आंख में आंख डाल सकेंगे? उन्हें नहीं पता कि सारी चीज़ें कैसे हो रही हैं, क्यों की जा रही हैं, किसके कहने पे की जा रही हैं। चाहे दुनिया के बड़े मुल्कों ने भी कहा है जी नवाज शरीफ साहब को लाएंगे तो हम पाकिस्तान की सपोर्ट करेंगे, खान अगर वापस आया वो अनार्किस्ट है, डिज़ास्टर है, वो पाकिस्तान को वो लड़ाई झगड़े में डाले रखते हैं, पूरी दुनिया से लड़ना चाहते हैं, वो तो कल ही काफ़ी है। वो खान तो आपको पता है पूरी दुनिया से लड़ भिड़ के झगड़ के अडियाला जेल जा बैठे। उन्हें तो कोई फिक्र नहीं है कि जी बस उन्हें अपनी एक ब्रावडो की फिक्र है कि जी बस ये खान की बल्ले बल्ले, खान जी पूरी दुनिया से लड़ी, वो खान की क्या बात है, वो खान जी किसी से नहीं डरता जी, कोई बच तो नहीं गया जिसकी खान से दुश्मनी ना हो। इन्हीं चीज़ों को तपा के उठा के खान साहब को जनाब पूरे उनके मजमे ने, तबलचियों ने, उनके खुशामदियों ने, यूट्यूबर्स ने, सोशल मीडिया की टीमों ने लार्जर देन लाइफ बना दिया। और अब खान साहब भी थल्ले आने को तैयार नहीं थे। उन्होंने वाकई समझ लिया था कि जनाब उत्ते अल्लाह मियाँ के थल्ले मैं, अब हालात आपके सामने हैं।
تو وہ چیزیں جو تھیں ان چیزوں نے ان کو کیا. ابھی نواز شریف صاحب ہیں تو نواز شریف صاحب کا مجھے سمجھو میرے لیے ایک اس وقت الیکشن ہونا ایک ٹھیک ہے, اس وقت مشکل حالات ہیں, الیکشن کیسے کرائیں گے, کیسے جیتیں گے, کیونکہ آن گراؤنڈ سچویشن تو بڑی مختلف ہے. لائک اٹ اور ناٹ, وہاں پی ٹی آئی کی سپورٹ تو ہے, لوگ نظر آ رہے ہیں, اور اگر سپورٹ نہ ہوتی تو آپ کو یہ کام کرنے کی ضرورت ہی نہیں تھی. ان کے امیدوار اٹھوا لیں, پکڑوا لیں, ٹارچر کروا لیں, گھر والوں کو تھریٹ کر دیں, ان کے شناختی کارڈ بلاک کرا دیں, وٹ ایور جو بھی ہو رہا ہے ساری چیزیں. تو یہ تو آپ نہ کرواتے. آپ کو کہیں نہ کہیں ڈر خوف ہے نا کہ آپ کے امیدوار جو ہے وہ یہ ان کا مقابلہ نہیں کر سکیں گے. نواز شریف صاحب کی پارٹی کی طرف سے کہیں سے کوئی آواز نہیں آ رہی کہ جناب مہربانی فرمائیں ان کو بھی الیکشن لڑنے دیں, تھوڑا سا ڈرامہ کر لیں نا, تھوڑا سا ایکٹنگ کر لیں کہ چلو جی ہمارا مقابلہ ہوا ہے. اب ہو یہ رہا ہے کہ آپ کو پنجاب میں لگتا ہے کہ صرف اکیلے نواز لیگ کا مقابلہ نواز لیگ سے, ان کی اپنی پارٹی کے امیدوار ایک دوسرے سے لڑ لیں کہ ایک کو ٹکٹ ملے گی تو دوسرا ناراض ہو کے وہ لڑ لے گا الیکشن, تو اور ہیں. ادروائز تو نظر نہیں آتا. پیپلز پارٹی لاکھ کہتی رہے, پیپلز پارٹی کی اتنی بڑی پریزنس نہیں ہے وہاں پہ پنجاب میں. ٹف ٹائم ان کو اگر کوئی مل سکتا تھا وہ پی ٹی آئی دے سکتی تھی. عمران خان صاحب اور ان کی پارٹی کو باہر رکھنے سے کیا یہ نواز شریف صاحب مضبوط ہوں گے, یہ زیادہ اسٹرانگ ہوں گے, زیادہ ان کی اتھارٹی ہوگی اور یہ بڑے فیصلے کر سکیں گے, یا وہی پولیٹیکل اسٹیبلٹی جو ہے نا وہ دوبارہ وہ اس کو ریوزٹ کرے گی اور ملک جو ہے نا اسی کانسٹنٹ اس میں بحران میں رہے گا. میرا یہ خیال ہے. بلکہ وہ ہے کہ نواز شریف صاحب جو روٹ لے رہے ہیں نا, یہ روٹ ان کے لیے ٹھیک نہیں ہے, اور یہ ان کو کوئی اس کا فائدہ نہیں ہونا. آفٹر سم ٹائم ان کا بھی وہی انجام ہونا ہے جو ان کا عمران خان صاحب کا ہوا ہے. وہ بھی خود کو سمجھ بیٹھیں گے ہاں میں اپنے ووٹ بینک پہ آیا ہوں, ہاں میں بھی اپنی طاقت پہ آیا ہوں, ہاں بھی میڈیا بھی میرے ساتھ ہے, سوشل میڈیا ٹیمیں میرے ساتھ ہیں, ہم ٹرینڈ چلوا دیں گے تو ہم قیامت ڈھا دیں گے, ہمیں کوئی ہاتھ تو لگا کر دکھے, اور پھر وہ ساری چیزیں ہوئی. میاں صاحب پاور شیئرنگ پہ بلیو نہیں رکھتے کہ نہیں جناب, وہ سویلین سپریمیسی کی بات کرتے ہیں. پاور میں آنے کے لیے فوجیوں کی مدد لے لیتے ہیں, لیکن ونس پاور میں آ جاتے پھر کہتے ہیں جی اب ہم سویلین سپریم ہیں, آپ گھر جائیں. ایسے نہیں ہوتا. بہرحال خان صاحب بھی کانے ہوئے تھے, کانا ہو کا اقتدار انہوں نے بھی لیا تھا. نواز شریف صاحب بھی کانے ہو کے وہ بھی اقتدار لینا چاہتے ہیں. اب مجھے سمجھ نہیں آتی کہ جب الجبرا میں ہم پڑھتے تھے, ریاض میں پڑھتے تھے کہ فارمولہ ایک ہی ہے, تو اس فارمولے کے دو ڈفرینٹ جوابات کیسے آ سکتے ہیں. میرا تو وہی خیال ہے. بہرحال اقتدار ایسی چیز ہے جس کے لیے لوگ جانے دیتے بھی آئے ہیں, جانے لیتے بھی ہیں. نواز شریف انہوں نے, عمران خان صاحب نے بھی بہت بڑی ڈیلے مار کے اقتدار لے لیا تھا, انجام دیکھ لیا ہے. میاں صاحب بھی ایک دفعہ پھر ایک اور ڈیل مار کے اقتدار لے لیں, دیکھتے ہیں کہ اس دفعہ کیا نتیجہ نکلتا ہے. مختلف نتیجہ تو نہیں نکلنا.